الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، امت مسلمہ اور قادیانیت، ان کے مابین اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اس بارے ہم بیان کر رہے تھے۔ سبھی کو علم ہے کہ اسلام میں دو شہادتیں، جنہیں شہادتین کہا جاتا ہے، اللہ کی توحید کی شہادت، اس پر ہم گزشتہ مجلس میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی ہماری یہ مجلس رسالت کے باب میں مسلم امت اور قادیانیت کے مابین موازنہ ہے۔ مسلم امت تمام انبیاء سابقین بما حضرت خاتم النبیین سبھی پہ ایمان لاتی ہے، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، جناب رسول اللہ پر اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کو ماننا، یہ ایمان بالرسل یا رسالت پہ ایمان ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی ادعائے نبوت سے پہلے یہی عقیدہ رکھتا تھا۔ وہ تبلیغ رسالت میں کہتا ہے، میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے میں ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم ثبوت ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا۔ اب یہ دیکھیں مرزا صاحب کے عقائد ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں انجام آتم میں، مدعی نبوت مسلمہ کذاب کا بھائی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے مبدل عقیدہ رسالت کے باب میں اپنے الہام کی بنیاد پہ وہ امت مسلمہ کے دھارے سے کیسے باہر نکل گیا، اس کے لیے تدریجی کارروائی اس نے کی، جو ہم اپنے اس بیان سے واضح کرتے ہیں۔ وہ آئینہ کمالات اسلام، صفحہ 383، روحانی خزائن جلد 5 میں کہتا ہے، میں نبی نہیں۔ اب دیکھیں تدریجی کارروائی کیسے ہونے لگی ہے، نبوت کی طرف کس طرح سیڑھی بسیڑھی وہ چڑھتا ہے۔ کہتا ہے، میں محدث اور کلیم ہوں، میں نبی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اس کا کلیم ہوں، تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔ اب آپ دیکھیں کیسے نبوت کے باب میں داخل ہو گیا اور کیا کہنے لگا۔ حقیقت الوحی صفحہ 150 میں کہتا ہے، امتی نبی ہونے کا دعویٰ اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا ہے۔ کسی نص قرآنی سے نہیں یہ بات کر رہا ہو، یہ اپنے الہام کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی ہوں۔ اب دیکھا نا آپ نے
کس طرح وہ نبوت کے باب میں بالتدریج داخل ہو رہا ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ 8۔ بروزی نبوت اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون الگ انسان ہوا جو علاوہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ اب یہ دعویٰ ہے جناب رسول اللہ کے بروز ہونے کا، اور یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے کمالات جو محمدیہ تھے وہ مجھ میں منعکس ہو گئے، العیاذ باللہ۔ پھر آگے دیکھیے، عین محمد ہونے کا دعویٰ۔ خطبہ الہامیہ 459 میں کہتا ہے، من فرق بینی و بین المصطفیٰ وما عرفنی وما رعا، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے نہ پہچانا نہ دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ راستہ جس پہ مرزا صاحب خلاف کتاب و سنت اور اپنے سابقہ نصف صدی کے عقیدہ کے خلاف مدعی ہوئے۔ پھر حقیقت الوحی صفحہ 138 میں ہے، ہم اس امت میں صرف ایک نبی کے قائل ہیں، آئندہ کا حال پردہ غائب میں۔ تشہید الاذہان، اس کی جلد نمبر 12، مطبوعہ 11/8/1917 میں کہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کا ہونا لازم ہے، اور بہت سارے انبیاء کا ہونا اللہ کی مصلحتوں اور حکمتوں میں رکھنا واقعہ کرنا ہے۔ اب بہرحال یہ ہم نے حوالے چند اس لیے دیے کہ جو فریق نبوت کے باب میں یہ کہتا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا قائل مسیلمہ کذاب کا بھائی ہے، ایک وقت میں یہ کہتا ہو کہ میں مدعی نبوت کو کذاب اور کافر کہتا ہوں، پھر خود ہی مدعی نبوت بن گیا، تو قادیانیت سے انتہائی اہم سوال اس باب میں ہمارا یہ ہے کہ قادیانیت نے کس طرح ہمیشہ سے نبوت کے جاری رہنے پہ استدلال کیا۔ پہلے تو مرزا صاحب وحی کے سلسلہ کے منقطع ہونے کے قائل تھے، پھر کس دلیل نے کتاب و سنت سے انہیں اس نئے عقیدے پہ چالو کیا، یا اس پہ قائم کر دیا، یا اس کو انہوں نے اختیار کر دیا؟ حتیٰ کہ قادیانیت مرزا صاحب کے الہامات کو وحی قرآن کریم اور وحی ربانی سمجھنے لگی۔ بلکہ دیکھیں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک غلطی کے ازالے میں، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسے ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وحی پہ ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی۔ اندازہ کر لیں۔ اب قادیانی اگر یہ کہیں، یہ دھوکہ دیں کہ نہیں جی ہم تو مرزا صاحب کو مستقل نبی نہیں مانتے، ہم تو امتی نبی مانتے ہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں اسلام میں۔ پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ نہیں وہ تو غیر تشریعی نبی ہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں۔ بغیر فرق کے ایک ذرہ کے خدا کی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں، اس کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانیوں سے مجھ پر کھل گئی ہے، اور میں
بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھاتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو مجھ پر نازل ہوتی ہے وہ خدا کا کلام ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ اندازہ کر لیں کتنی بڑی جسارت ہے بغیر دلیل کے، اور یہ سارے کے سارے اقوال مخالف ہیں قرآنی آیات اور احادیث خیر الانام کی۔ اب اپنے الہامات جو مرزا صاحب کو اللہ کی طرف سے نہیں کہیں اور سے آتے تھے، ان کے بارے میں مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 153 میں کہتا ہے، میں خدا تعالیٰ کے ان تمام الہامات پر جو مجھے ہو رہے ہیں ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے کہ توریت اور انجیل اور قرآن مقدس پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر 40 میں کہتے ہیں، مجھے اپنے وہ حقیقت الوحی میں کہتے ہیں، میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر، خدا کی دوسری کتابوں پر جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ اب اندازہ کر لیں کہ اتنی بڑی جسارت کرنے والا شخص اور اس کو ماننے والے لوگ کیا امت مسلمہ کہلانے کے حقدار ہیں؟ جبکہ امت مسلمہ کا ایمان ہے کہ جناب محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں اور ان پہ وحی کا سلسلہ منقطع ہے، قرآن کریم آخری وحی ربانی ہے، اللہ کا معجز کلام ہے، جس کے بعد قیامت تک کچھ نازل نہیں ہوگا، جس کے اندر کسی قسم کی غلطی خطا نہیں ہو سکتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ہر باطل سے آگے اور پیچھے سے محفوظ ہے۔ اب قادیانیت یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک وحی ایسی بھی ہے جو اس کے بعد نازل ہوگی، اور ایک شخص ایسا بھی ہے جو جناب محمد رسول اللہ کے بعد وحی کا مدعی ہے، اور یہ لوگ اسے سچا مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ مرزا صاحب اولاً حضرت محمد رسول اللہ کے بعد نزول وحی کو مستحیل کہتے تھے۔ وہ عصمت نبوت میں اپنے استلہام نمبر 5، 6 اور 7 میں کہتا ہے، جو لوگ نبیوں اور رسولوں پر حضرت جبریل علیہ السلام کا وحی لانا ضروری شرط نبوت قرار دیتے ہیں، ان کے واسطے یہ امر واضح ہے کہ حضرت، اب آپ دیکھیں، یعنی مستحیل مرزے کا حضرت جبریل کا آنا۔ پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جبریل تو مرزا صاحب کے پاس اتنا آتا تھا، بار بار آتا تھا کہ اس کا نام ہی آئیل یعنی بار بار آنے والا رکھ دیا گیا، تو یہ قول بھی کتاب و سنت کی تصریح کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں حقیقت الوحی صفحہ 102 میں وہ کہتے ہیں، میرے پاس آئیل آیا۔ آئیل کون ہے؟ جبریل کا نام ہے جو بار بار میرے پاس ہے، اور اس نے مجھے چن لیا
اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا، مبارک ہو، مبارک اور جو اس کو پاوے اور دیکھے۔ لہذا ان امور اور حقائق کے بعد اب ہم سچی بات ہے ہمدردی کرتے ہوئے اور قادیانیت کے لیے خیر خواہی چاہتے ہوئے، کیونکہ ہمارا تو دین ہی بھلائی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ الدین النصیحہ۔ اب ہم انتہائی اخلاص سے دعوت دیتے ہیں ابنائے قادیانیت کو کہ اتنی کھلی اور واضح باتیں جاننے کے بعد بھی آپ حضرات کو غور کرنا چاہیے اور مرزا صاحب کے یہ دعوے نہ کتاب و سنت کی نصوص پہ مبنی ہے اور نہ ہی وحی ربانی ہے، یہ محض وہ وحی جو شیاطین اپنے دوستوں کو کرتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے یوحون بعضهم اولیاء بعض وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم۔ تو جو وحی کتاب و سنت کے برخلاف ہو وہ رحمانی نہیں، یقیناً شیطانی وحی ہے۔ اور ہماری دعوت ہے آپ حضرات کو کہ آپ اللہ تعالی کی توحید اور جناب محمد رسول اللہ کی خاتمیت مرسلین ہونے میں امت مسلمہ کی طرف رجوع کر لیں، اور اسی میں آپ کی دنیاوی سعادت اور اخروی نجات ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو توحید اور رسالت کے باب میں اور بقیہ تمام دین کے ابواب میں استقامت عطا فرمائے، اور ابنائے قادیانیت پہ اللہ حق کو کھول دیں اور انہیں توفیق عطا فرمائے وہ اسے قبول کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔